آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور بڑے ہوتے ہیں، تجارت کے اندر پاؤں رکھتے ہیں، تو ایسے معاملات کیے آپ کو جو نبوت سے پہلے دو القابات جو مسلمان کیا کافر کی زبانوں پہ بھی وہ بار بار آتا ہے کہ آپ کو کیا دو لفظ ملے تھے، کیا ہم اپنے اندر وہ دونوں القابات جو نبوت سے بھی پہلے کافر بھی کہتے تھے کہ آپ کیا ہیں، کیا ہم ساتھی کہتے ہیں سچ بولنے والوں کو، کیا ہم سچے بن چکے ہیں، کیا ہم امانت دار بن چکے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہ نمازیں، یہ جمعہ، یہ تقریریں میری کرنا، آپ کا سننا، اللہ کو ان چیزوں کی، اللہ کو خیر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ سارا کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا اگر ہمارے پاس سچائی اور امانت داری نہ ہوگی۔ جو ہی سچائی اور امانت داری کا معاملہ تھا تو ہم اٹھاتے ہیں یہاں سے معاملہ اور لے کے چلے جاتے ہیں، یہ صرف پولیس والوں کا کام ہے یا ججز کا کام ہے یا فلانے کا کام نہیں۔ میرے عزیزو، ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ کس چیز پر آئے، سچائی پر آئے، اور کس چیز پر آئے، امانت داری پہ آئے۔ سچائی امانت داری کی تشریح کریں گے۔ ایک دو واقعات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی، ایک کا نام تھا عبداللہ بن سائب اور دوسرے بھائی کا نام تھا قیس بن سائب۔ دونوں بھائی سائب کے بیٹے ہیں، قیس اور عبداللہ، یہ دو بھائی ہیں۔ دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کی، اور ایسی پارٹنرشپ کی کہ پارٹنرشپ ختم ہوتی ہے تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے 12 سال بعد تک 37 سال کی عمر تک تجارت فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ طرف کیونکہ ہر طرح کے معاملات پیش کرنے تھے۔ عبداللہ بن سائب کے الفاظ یہ ہیں، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا پارٹنر کبھی نہیں دیکھا کہ جو نہ ٹال مٹول کرتا ہو نہ جھگڑا کرتا ہو۔ اور ان کے بھائی بھی یہی الفاظ کہتے ہیں، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، لیکن ایک لفظ کا اور اضافہ فرماتے ہیں کہ لا یشاری، کہ کسی قسم کی اللہ کی قسم اتنے سال پارٹنرشپ رہی ہے، ایک دفعہ بھی کسی بھی معاملے میں ٹینشن نہیں تھی۔ ہماری شریک حیات ہو، پارٹنر ہو، وہ بھی ٹینشنوں کے اندر، ہم بھی ٹینشنوں کے اندر، ہمارا کاروباری پارٹنر ہو، وہ بھی ٹینشن کے اندر، ہم بھی ٹینشن کے اندر، ہمارے ملازمین ہوں یا ہم کسی کے ملازم ہوں، ہم بھی ٹینشن کے اندر، وہ بھی ٹینشن کے اندر۔ تو ہم مسلمانوں والی تجارت کو نہیں کر رہے ہیں۔ ان اصولوں کو غیروں نے اپنایا، رب نے ان کو دنیا میں چمکا دیا۔ مسلمان اپنائے گا دنیا آخرت میں چمک جائے گا۔ ہم نے نہ یہاں رکھا نہ وہاں رکھا۔ ان کے پارٹنر دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کسی آدمی کو پرکھ نہ ہو کہ کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو۔ سفر کا لفظی اور لغوی ترجمہ ہے کھل جانا، انسان سفر میں کھلتا ہے کہ یہ اپنے سہولتوں کو دیکھتا ہے، اپنی آسانیوں کو دیکھتا ہے، کہ اپنے ساتھ والے پارٹنروں کی سالی کو دیکھتا ہے، یا معاملہ کرو، کاروبار کرتے دیکھو، یہ اپنی پرافٹ کو دیکھتا ہے یا دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصحا، کہ سب سے بہترین تجارت وہ ہے جو اس کے حلال اور اپنے ہاتھ سے ہو، لیکن ایک جذبہ ہو۔ تو تب جذبہ کیا ہو کہ دوسروں کو فائدہ کیسے ہو جائے، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ ہمارے اندر کس کا جذبہ ہوتا ہے؟ کچھ بولتے لوگ، کس کا جذبہ ہوتا ہے؟ اپنی خیر خواہی، مجھے پرافٹ کیسے آئے، مجھے جو ہے نا وہ سہولتیں کیسے مل جائیں، مجھے آسانی، اسی تو کسی کو بھی نہیں مل رہی۔ جب ہم میں سے ہر یہ نیت کرے گا کہ دوسروں کا بھلا کیسے ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے ایک آدمی سے پوچھا تو کروڑوں پتی کیسے بنا؟ کہنے لگا میں نے اپنے سے نیچے والوں کو لاکھوں پتی بنا دیا، رب نے مجھے کروڑوں پتی بنا دیا۔ تو نیچے والوں کا احساس آیا ہے، اس کا احساس۔ ہم مجبوری کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم نہ بھی مجبوری تب بھی ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ سوچتا رہے گا، شیطان بھی سوچتا رہے گا کہ میرے ذہن میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ سے کسی انسان کے ذہن میں آ رہی ہے، میرے سے بھی دو چار آتا بھی رہا ہے۔